اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے الف لام میم، پارہ الف لام میم، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 58۔ جی ہاں، آج کا سبق آیت نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 سے شروع ہو رہا ہے۔ اپنے سبق کو پہچاننے کے لیے کہ آج کا سبق کہاں سے ہے، یہ آیت سے پہچانیں، کیونکہ پارہ الف لام میم ہے، لیکن اس کے اندر کہاں سے آپ سبق شروع کریں گے تو آیت نمبر پہ خیال رکھیں۔ تو آیت نمبر 58 ہے اور سورۃ البقرہ ہے۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں، اور سبق جو پڑھایا جائے گا ہجے کے ساتھ، روانگی کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ۔ تو تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ صحیح طریقہ قرآن کا جو پڑھنے کا ہے وہ ہے تجوید۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ قرآن کو درست اور ادائیگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے آیت نمبر 58 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا۔ اب اس جگہ پہ جب آپ نے وقف کیا تو اس جگہ پہ کوئی بھی آیت یا نشانی وقف کی نہیں ہے، تو جب اس جگہ ایسی جگہ پہ وقف کرتے ہیں جہاں پہ کوئی آیت یا نشانی نہیں ہوتی تو پھر ہم پیچھے سے لوٹاتے ہیں، یعنی کہ اعادہ کرتے ہیں، اس کو اعادہ کہتے ہیں۔ اعادہ کس جگہ سے کرتے ہیں؟ ہمیشہ جس جگہ سے جملے یا سینٹینس کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے اعادہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ فَكُلُوا سے اعادہ کریں گے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ جب بھی دو زبر کے اوپر آپ وقف کرتے ہیں تو الف سے اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ سجدن تھا، لیکن جب وقف کریں گے تو سجدہ ہوگا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت کو اگر آپ ہجے کریں تو اس طرح سے ہجے ہوگا: واو زبر با، حمزہ ذال زیر، اذ و اذ، قاف لام پیش قل، نون دال، نون کو دال سے ملائیں گے، نون دال زبر ند، و اذ قل ند، خا پیش خو لام وا پیش لو، خلو، و اذ قل ند خلو، ہا کھڑا زبر ہا، دال زیر زی، ہا لام زیر ہل، ہاذہل، قاف را زبر قر، یا زبر یا، تا زبر تا، قریتا۔ یہ را ساکن سے پہلے جب زبر ہو تو اس را کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ قریتا، فا زبر فا، کا پیش کو لام وا پیش لو، فکلو، میم نون زیر من، ہا الف زبر ہا، منہا، فکلو منہا، حا یا زبر حی، ثا پیش ثو، حیثو، شین حمزہ زیر شی، تا میم پیش تم، شئتم، را زبر را، غائن زبر غا، رغا، دال واو دو زبر دون، رغدون، واو دال زبر ود، خا پیش خو، لام لام پیش لل، ودخلل، با الف زبر با، با زبر با، بابا، ودخلوا الباب، سین جیم پیش سج، جیم زبر جا، دال واو دو زبر دون، سجدون، واو زبر وا، قاف واو پیش قو، لام واو پیش لو، وقولو، حا تا زر حت، تا زبر تا، حتا، تا نون دو پیش تن، حطتن، نون پہ جب بھی تشدید ہو تو غنہ کریں۔ وقولو حطتن، نون غائن زبر نغ، فا را زر فر، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، نغفر لکم، خا زبر خا، تا کھڑا زبر تا، خطا، یا کھڑا زبر یا، خطایا، کاف میم پیش کم، خطایاکم، واو زبر و، سین زبر سا، نون زبر نا، زا یا سے زی، وسنزی، دال لام پیش دل، وسنزید ال، میم حا پیش مح، سین زیر سی، نون یا زیر نی، محسنی، نون زبر نا، محسنین، حالت وقف میں محسنین۔
یہ جو ابھی پڑھا گیا اسے ہجے کہتے ہیں۔ ہجے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہر حروف کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، بلکہ جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، جو تلاوت کا طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت نمبر 59۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اس کا ہجے اس طرح سے کریں، فا زبر فا، با دال زبر بد، فبد دال زبر دا، فبد لام لام زبر لل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، فبدل الذی، نون زبرنا، فبدل الذین، زوا زبر زوا، لام زبر لا، میم و پیش مو، ظلموا، فبدل الذین ظلموا، قاف و زبر قو، لام الف دو زبر لن، قولا، غین یا زبر غیر، لام زبر رل، غیرل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، غیر الذی، قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیل، لام زبر لا، حامیم پیش ہم، قیل لہم، فانزلنا، فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، نون الف زبر نا، فانزلنا، عین زبر ع، لام لام زبر لل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، علی الذین، زوا زبر زوا، لام زبر لا، میم و پیش مو، ظلموا، را جیم زیر رج، زا میم دو زبر زم، رج زم، میم زیر می، نون سین زبر نس، مینس سین زبر سا، میم الف مد زبر ما، حمزہ زیر ای، من السمائی، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، کاف الف زبر کا، نون و پیشنو، کانو، بما کانو، یا فا زبر یف، سین پیش سو، قاف و پیش قو، نون زبرنا، یفسقون، حالت وقف میں یفسقون، بما کانو یفسقون۔ دیکھیں ہجے کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پڑھائی جو ہے قرآن شریف جو لوگ ابتدا سے شروعات سے ابھی سیکھنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے نہیں سیکھا ہے، تو ان کو ہجے کر کے ہی قرآن شریف سکھایا جاتا ہے۔ ہجے کرنے سے ایک ایک حروف کس طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں، اس کو زبر ہو تو کیسے پڑھیں گے، زیر ہو تو کیسے پڑھیں گے، ایک دوسرے حروف کو ہم کس طریقے سے ملاتے ہیں، کس طریقے سے جوڑتے ہیں، یہ سب قواعد ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہجے کرنا آ جاتا ہے تو پھر ہم اصل جو تلاوت کا جو طریقہ ہے روانگی کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں کس طریقے سے روانگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ آیت نمبر 60۔ تو ابھی میں نے جو دو آیتیں ہجے اور روانگی کے ساتھ پڑھایا ہے، اب دیکھیے اس طریقے سے ہجے ہی کے ساتھ آپ اسے پڑھیں، لیکن میں اس کو روانگی کے ساتھ پڑھاتا ہوں، آپ دیکھیں کہ ہجے آپ کس طریقے سے کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہجے سے ہی جو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن شریف کو پڑھا کریں۔ 3-4 پارے اگر اس طریقے سے آپ پڑھ لیتے ہیں ہجے سے تو باقی پارے آپ خود بخود پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے آیت نمبر 60 پڑھتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے اسے تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اس طرح سے یہ کھڑا زبر ہے، لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اس جگہ پہ اخفا ہوتا ہے، فَانْفَجَرَتْ، نون ساکن کے بعد 15 حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں
تو اخفا ہوتا ہے. اخفا کی مثال اردو میں ہے جیسے پنکھا، پنکھا، تو اسی طریقے سے ناک میں آواز لے جاتے ہیں. اور را پہ جب زبر ہو اور پیش ہو تو اسے پڑ کر کے موٹا کر کے پڑھتے ہیں. فانفجرت، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم کل اناس مشربہم. میم پہ جب تشدید ہوتا ہے غنہ کرتے ہیں. قد علم کل اناس مشربہم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. یہ مفسدین تھا، جب آپ اس پہ وقف کریں گے تو یہ ہوگا مفسدین. کلو میں واو کو تھوڑا سا کھینچیے، یہ واو مدہ ہوتا ہے. جب واو پہ جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں. جیسے کلو، یہ غلط ہو گیا، کلو، کلو اس طرح سے بولیں گے. اسی طریقے سے واو کو شین سے ملانا ہے، یہ الف نہیں پڑھی جائے گی، وش ہوگا، واو شین زبر وش. وشربو، وشربو، کلو وشربو. اور یہ را ہے، اس پہ تشدید ہے، تو را جس پہ تشدید ہو اسے رائے مشدد کہتے ہیں. تو رائے مشدد پہ جب زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں اور زبر اور پیش کی حالت میں پڑ کر کے پڑھتے ہیں. تو من رزق اللہ، من رزق اللہ ولا عین صحیح سے ادا کریں، ولا تعثوا. یہ واو جو ہے یہ واو حرف لین ہے. واو لین اس وقت ہوتا ہے جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو. ولا تعثوا، واو لین کو نرمی سے بولتے ہیں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. اب پھر سے کہیے پورا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. یہ آیت نمبر 60 ہو گیا.